النکاح ينعقد بالإجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي إن الصيغة من كان الإخبار وضعا قد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة وينعقد بلفظين يعبر به بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل يقول زوجني، اور یہ بھی پڑھا گیا زوجینی، فیقول زوجتکی، ٹھیک ہے. یہ نادہ توقین بالنکاح ولا واحد یتولی طرفی النکاح علی ما نبین ان شاء اللہ تعالی. صاحب قدوری نے کہا نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ، اور ایجاب و قبول یہ دو لفظوں سے ملے ہوئے ہیں، وہ دو لفظ جنہیں ماضی سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی دونوں ہی ماضی ہوں. وہ کیسے؟ مثلا نکاحتو کا، میں نے تجھ سے نکاح، نکاحتو کی میں نے تجھ سے نکاح کیا، ٹھیک ہے. وزوجتو کی، اور میں نے تجھ سے نکاح کیا. فیقولو، پھر وہ کہے قلتو فعلتو رضیتو، یعنی دونوں طرح. ایک تو یا نکاحتو کا، عورت کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، زوجتو کا، اور میں نے تجھ سے نکاح کیا. پھر وہ کہے قلتو، یہ ٹھیک ہے. آگے وہ فعلتو، یہ مثلا وہ کہے کہ فعلتو میں نے کر لیا، او رضیتو یا قبلتو کہے میں نے قبول کر لیا، یا کہے وہ فعلتو میں نے ایسا کر لیا، یا کہے رضیتو اس پہ راضی ہو گیا، کیونکہ جب وہ قبول دونوں طرف سے ہے. اب مرد بھی کہہ دے نکاح تو میں نے تجھ سے نکاح تو کی، اور زوجت کی میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، میں تو وہ کہہ دیا آگے سے قبلتو میں نے قبول کر لیا، یا کہے فعلتو میں نے بھی ایسا کر لیا، یا کہ رضیتو میں اس پہ راضی ہو گیا. یا عورت کہہ دے نکاحتو کا میں نے تجھ سے نکاح کر لیا، زوجتو کا میں نے تجھ سے نکاح کر دیا تجھے، تو وہ کہہ دے قبلتو میں نے قبول کر لیا، یا کہے کہ فعلتو میں نے ایسا کر لیا، رضیتو. دونوں طرف سے آپ سمجھتے ہیں، پہلے جو کہے گا وہ ایجاب ہوگا، یہی ہے نا. جو پہلے کہے وہ ایجاب ہے، متعاقدین دونوں عقد کرنے والوں میں سے، مرد عورت میں سے جو پہلے کہے گا وہ ایجاب ہوگا، جو بعد میں کہے گا وہ قبول ہوگا. دونوں سے، یعنی ایجاب قبول، ایجاب دونوں کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی کر سکتا، قبول بھی دونوں میں سے. عورت اگر پہلے بولے گی تو ایجاب ہوگا، مرد بعد میں تو پھر قبول ہوگا. اگر مرد پہلے کہے گا تو پھر یہ ایجاب ہوگا، جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہا تو کا. تو اس صورت میں عورت نے کیا کر لیا؟ ایجاب کر لیا، ٹھیک ہے. اور مرد کہتے ہیں اسے نے کہا تو کی، تو مرد نے ایجاب کر لیا، اس نے قبول کر لیا. تو ایجاب تو دونوں طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں کو لفظ ماضی سے تبیع کیا جاتا ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ نکاح بولنے سے منعقد ہوگا، لکھنے سے نہیں ہے، تحریر نہیں ہے. نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ، وہ دونوں لفظوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اور انہیں ماضی سے تبدیل کیا جاتا ہے. اب یہ ایجاب لفظ کے ساتھ ہے، یعنی وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، تو میرا نکاح کر. تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ کیسے ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور لڑکی سے اجازت لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے بدلے میں تیرا نکاح کر دوں. جو آگے آئے گا، اس یہاں وہ امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ ہاں آپ کر دیں، یہاں کہہ دیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کر دیں. تو اس سے جب یہ ایجاب ہو گیا. اب یہاں ماضی نہیں کہ یہاں دونوں ہی ماضی ہو، وہ آگے مسئلہ آئے گا. تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے پھر لڑکے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے فلاں بن فلانا، فلانا بن فلاں سے اتنے حق مہر کے بدلے اس کے ساتھ تیرا عقد کر دیا، تجھے قبول ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، کہ میں نے کر دیا، تو کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا. کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے، تو وہ بھی کہتا ہے قبول ہے. اسے یہ نہ سمجھے کہ یہ فضول ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھے ہے کر دیا، تو ماضی کے دونوں سیغے آئے ہی نہیں، لہٰذا اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہاں تو ماضی کے دو سیغے ہیں. وہ کہا آپ نے ابھی صحیح طرح پڑھا نہیں، یہ مفتی نظام کا کام ہوتا ہے. وہ لفظ جو موجودہ کام پر دلالت کرے تو اس سے نکاح منعقد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف لفظ ماضی ہو اور کوئی لفظ بولا تو نکاح منعقد نہیں ہونا. مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو موجودہ امر کام پر دلالت کر رہا ہے، فی الحال کام پہ دلالت کر رہا ہے، اس میں غیر کا احتمال نہیں ہے، استقبال کا نہیں ہے، وعدہ نہیں بن رہا، صراحتاً وہ دلالت کر رہا ہے، تو لہذا اس سے یہ منعقد ہو جائے گا. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے. دونوں میں سے یا زیادہ بچی سے ایجاب ہوتا ہے اور قبول بچے سے ہوتا ہے، لڑکے سے ہوتا ہے.
وہ سسٹم نہیں ہے کہ وہ بھی پردے میں ہو وہ بھی پردے میں ہو، دونوں سامنے ہی ہو۔ تو اس طرح کیا جائے کہ وہ خود ہی کہہ دے کہ میں نے تو اس سے نکاح کر دیا، جیسے آپ وہ بلفظ ماضی سے ہیں، تو وہ ادھر ہی ہے، بالغہ ہے، تو وہ بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے میں نے تو اس سے نکاح کر لیا، تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ وہ حق مہر تو وہ جتنا بھی مقرر ہوگا، یہ تو نہیں کہ حق مہر کے ساتھ نکاح کو منعقد ہونا ہے، گواہ تو موجود ہیں، شاہد وہاں موجود ہیں، اور شاہد میں یہ بھی نہیں کہ شاہد جو ہے نا عرش پہ پہنچا ہو، شاہد گناہ گار بھی ہو تو شاہد یہ مومن ہونا چاہیے۔ یہ کہ بات کو یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے، یہ تو فاسق و فاجر ہے، وہ خدا کے بندے۔ نکاح ہے، نکاح میں عدالت شرط نہیں ہے، نکاح میں صرف شاہد شرط ہے کہ دو گواہ ہوں۔ اب دو گواہ موجود ہیں، ان کے کانوں تک آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے نکاح تو کا، میں نے تو سے نکاح کر لیا، تو اب دونوں شاہد سن رہی ہیں، آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی آواز ہے، ایجاب ہو رہا ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے قبل تو یا فعل تو، یا کہتا ہے رضی تو، میں راضی ہو گیا، نکاح منعقد ہو گیا۔ بس اتنا ہی کام ہے جس کو ہم نے اتنا اونچا بنا دیا ہے، اس میں تو نکاح ہاں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب تو ہمارے یہاں نکاح ہاں چل پڑے نا، اگر اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس طرح نکاح ہو جاتا، وہ کہہ دیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے، عورت ادھر نہیں ہوتی، مجلس سے نکاح میں عورت بیٹھی، اس سے وکیل وہ مقرر کر لیتی ہے اپنا، اور وہ اس کی طرف سے جو ہے نا وہ معبر ہوتا ہے، وہی جو اس نے کہا وہ بیان کرتے آ کے، آپ سمجھتے ہیں وکیل کو، تو وہ توکیل ہے اس کو، تو پھر اس نے جا کے میری جو موکلہ ہے، تو اس نے مجھے یہ، تو میں اس نے پھر وکیل نے اس کی طرف سے کرنا ہے اس کی، تو اس نے قبول کر لینا، اس نے اجازت دینی ہے، ایجاب ادھر سے اور ادھر سے قبول ہو جائے گا۔ اب یہ لفظ ماضی تھا، لفظ ماضی سے ان دونوں کو تبدیل جو میں نے بتا دیا، اور اس میں بولنا کیا ہے ضروری، اگر نہ بول لیں دونوں یا ایک، جو ایک تو اس کا وکیل بنا ہے نا، تو ایک لڑکا، لڑکے کو تو بولنا پڑے گا، وکیل بولے گا، وکیل کی وہ ایجاب کر رہا ہے وکیل، اور قبول کر رہا ہے وہ لڑکا، تو یہ بولیں گے شاہد، پھر ہی شاہد بنیں گے، وہ سنیں گے، تو اس کے بعد نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح یعنی صرف دو لفظوں سے نہیں، لفظ بولیں گے، شاہد موجود ہوں اور انہوں نے سنا، ٹھیک ہے، اندھے ہوں تو ان کی وہ بھی نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ادائے شہادت کا مسئلہ ہوگا کہ شہادت ادا کرنے کے لیے مسئلہ بن جائے گا کہ یہ شہادت کی ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، اہل نہیں ہے، اور نہیں شاہد بننے کے لائق ہے، بیٹے بھی دو ہوں تو شاہد بننے کے لائق ہے، گواہ بن جائیں گے، ادائے شہادت قاضی ان سے قبول نہیں کرے گا، یہ ادائے شہادت کے اہل نہیں ہے، تو اس لیے اندھا بھی ہو تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، تو اندھے ہوں، ٹھیک ہے، دل کے نہ ہوں، مومنی ہوں، آنکھ کے اندھے ہوں تو وہ موجود ہوں، بچے دو ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، مسلمان ہوں، مومن ہوں، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن ان کے علاوہ جو ادائے شہادت بھی کر سکتے ہیں، تو جب قاضی بلائے گا تو پھر ان کی شہادت قبول ہوگی۔ بہرحال دو شاہد ہوں، دو، اور وہ سنیں، تو پھر نکاح کیا ہو جائے گا منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا، لکھنے سے نہیں ہوگا۔ لین الصیغہ، یہ کہتے ہیں کیوں، کہتے ہیں لین الصیغہ تھا وہ امکان الاخباری وضعا، کیوں، اگر کیونکہ صیغہ یہ جو ماضی کا ہے، یعنی صیغہ کہہ کے انہوں نے کیا کیا مضاف الیہ کو حذف کیا ہے، اور الف لام عوضی ہے، یعنی اصل میں صیغۃ الماضی، کیونکہ ماضی کا جو صیغہ ہے اگرچہ یہ خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، وزن خبر دینے کے لیے، تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب دیکھو، اب یاسین صاحب کہتے ہیں کہ صبح میں ایک فیکٹری میں گیا اور ادھر جا کر میں نے سورۃ بقرہ کو پڑھا، جس نے کیا، انہوں نے کیا کیا، صیغہ ماضی سے خبر دی ہے، ماضی ہے نا، پڑھا، یہ سارے تو اسے خبر دے رہی ہیں، یہ تو نہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈن کر ہی لیا میں نے، ڈن تو ہوا کوئی نہیں، بلکہ یہ تو پڑھ رہے ہیں، ماضی کا صیغہ بتا رہا ہے کہ وہ کام ہو چکا ہے، کام، کیونکہ ماضی کا صیغہ کام کے وقوع پر دلالت کرتا ہے، وہ یقینی طور پر وہ کام ہو چکا ہے، اگر سچ بول رہا ہے، وغیرہ ماضی دلالت کرتی ہے تحقق پہ، کام کے وقوع پہ، کام کے واقع ہونے پہ، کام واقع ہو چکا ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ عقل تو میں نے کھایا، قرأ تو میں نے پڑھا، وہ کہتا ہے ضرب تو میں نے مارا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے علم تو میں نے سکھایا، وہ کہتا ہے تعلم تو میں نے سیکھا، تو یہ سارے سیکھے ماضی کے جو جس سے خبر میں دیا، خبر دے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، یہ کام ہوا۔ آپ کو یہ تو نہیں نا کہ وہ اٹھ پڑے، کوئی جو جس نے گرامر کے 4 لفظ پڑھے ہیں وہ اٹھ پڑے اور ادھر علامہ صاحب ایجاب و قبول کرا رہے ہوں، ٹھیک ہے،
تو وہ کہے قبل تو نیچے کوئی اٹھ کے کہے کہ علامہ صاحب قبل تو ماضی کا صیغہ ہے، نکاح کب منعقد ہوا، اس نے خبر دی ہے کہ میں نے کر لیا، تو وہ ماضی میں کیا تھا، اب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ماضی پہ ہدایت کر رہا ہے۔ تو علامہ صاحب کہیں گے آپ جیسے سکالر بڑے ہیں آج، ٹھیک ہے، کہ آپ کو قبل تو کا پتہ ہے لیکن آپ کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، آپ کو ایک لفظ کا پتہ ہے۔ اگر علامہ صاحب شاعر ہوں تو وہ کہیں بتاؤ مجھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بتاؤ آمنت کا ماضی ہے تو کیا ترجمہ ہے؟ میں ایمان لایا، تو ان بے ایمان ہے، اب کیا ہو بے ایمان ہو، اس وقت ماضی میں ایمان لائے تھے نا، تو ماضی تو واقع ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی، گزشتہ زمانے ماضی مطلق ہے، تو اب مومن نہیں ہو، اب کیا ہو؟ تو تم آمن تو رہو گے چلے گے، اور قبل تو جميع احکام ہی، جميع احکام کو میں نے قبول کر لیا، تو ماضی میں کیا تھا، اب فی الحال نہیں کیا، فی الحال ختم ہے، تو سب کا انکار ہے۔ تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو زانوی تلمذ کرتے ہیں، نہ کہ کسی سے گوڈیں جی بیٹھ جائیں، نہیں پیچھے بیٹھیں اور ان سے علم حاصل کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آمنتو میں خبر نہیں دی جا رہی، آمنتو میں یہ فی الحال بات کی جا رہی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کو اسے ماضی سے تعبیر کیا لیکن معنی ماضی کا نہیں ہے۔ جیسے یہاں قبل تو کہ میں نے قبول کر لیا عورت کو، یا عورت کہے میں نے مرد کو قبول کر لیا، تو مطلب یہ نہیں کہ میں نے ماضی میں کیا تھا، مطلب کیا ڈن ہے، یہ فی الحال معنی بدلا گیا، خبر کے معنی سے اسے نکال دیا گیا ہے۔ ضرورتاً شرعن جو کہہ رہے ہیں کہ شرعن، کیونکہ ہمارے پاس شرعن وہ لفظ نہیں تھا کہ جو متعین کرتے، کیونکہ اگر ہم مضارع لیتے ہیں تو مضارع دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، یا تو حال پہ کرتا ہے یا استقبال پہ کرتا ہے۔ اب جب اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح تو اسے کر دیا، ایجاب ہو رہا ہے، نکاح کر دیا، تو یہ آگے سے کہتا کہ کیا کہتا، اقبلو میں قبول کرتا ہوں، لیکن یہ سری نہیں ہے حال میں، کیونکہ مستقبل کا بھی احتمال ہے، تو غیر سری ہے، دلالت اس کی غیر سری ہے، دلالت اس کی واضح ہے، تو وہ اب اس میں وعدے کا بھی احتمال ہے کہ کروں گا، کیا کروں، قبول کرتا ہوں یا قبول کروں گا، وعدے کا بھی احتمال ہے۔ تو جب وعدے کا احتمال آ گیا تو پھر کیسے نکاح منعقد ہوگا؟ وہ کہے میں نے تو وعدہ کیا تھا، جاتا اس کی دلالت صریح نہیں، ایسا لفظ جو فی الحال کام پر صراحتاً دلالت کرے تو وہ نہیں تھا، اس لیے شرعاً اس ماضی کے لفظ کو لے کر اس کو خبر کے معنی سے نکال دیا گیا اور نقل کیا گیا انشاء کے لیے، انشاء کے معنی میں کر دیا۔ انشاء جو ہوتی ہے پہلے وجود ہی نہیں ہوتا چیز کا، پھر اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں پانی لاؤ، تو کیا یہ پھر پہلے موجود تھا؟ بلکہ میں تو اس کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ پانی لانے کے فعل کو پیدا کرو، کیونکہ پہلے جمع ہی نہیں، اب اس کو جماؤ، اس کو پیدا کرو۔ اسی طرح پہلے تو وہ اس کی ہے ہی نہیں، نہ وہ اس کا ہے نہ وہ اس کی ہے، اسی کو لینا ہے، تو اس کو لینے کے لیے اب معنی انشاء کیا، یعنی کہ خبر دی، بلکہ یہ ہے کہ مجھے قبول ہے، اس معنی میں آ جائے گا، مجھے وہ کہ میں راضی ہوں، اس معنی میں، یعنی کہ خبر نہیں دے رہا، ڈن کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ڈن کر رہا ہے، وہ پکی بات کر رہا ہے۔ جیسے ایک نے ایسے چیز پکڑ لی ہے، ایک نے ایسے پکڑ لی ہے، مثلا کتاب پکڑ لی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، آپ ادھر ہیں بائیں ہیں اور یہ ہے مشتری، تو آپ یہ ادھر رکھ دیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو 1000 کی آپ کی بیچی، تو آپ نے کہا کہ میں نے خریدی، یا آپ نے کہا میں نے خریدی، انہوں نے کہا میں نے بیچی، تو چیز تو یہیں پڑی ہے، کدھر بیچی ہے؟ وہ تو وہاں کی وہاں ہی ہے، تو یہ خبر بنے گی، ہے تو ماضی ہے، بھی تو اشتری تو یہ خبر بنے گا نہیں بنے گا، لفظاً تو خبر ہی ہے لیکن معنن خبر نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ خبر نہیں دی جا رہی بلکہ ڈن کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ یعنی بات پکی ہو گئی، میں نے بیچ دی ہے انہوں نے، اب یہ آپ پکڑ کے ان کو دے دیں، اب کہیں میں نے بیچ دی، اور یہ کیا کہیں میں نے خرید لی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر بن گئی ہے۔ اب چیز آئی ہے، وہاں سودا تھا اور سودے طے ہوا، ٹھیک ہے، تو یہاں وہ چیز دے دی گئی، تو اب لے لی، پھر بولیں میں نے خرید لی تو خبر باقی ہو گئی۔ اگر اس سے پہلے جب دونوں عاقدین کے درمیان عقد ہوا اس وقت بولا جائے تو پھر یہ انشاء ہے،
یہ خبر نہیں ہے، حالانکہ بیت ہوا ہے، ماضی ہے، لیکن کہیں گے یہاں خبر مراد نہیں ہے، ابھی یہاں انشاء ہے، سودا ہوا ہے، ٹھیک ہے، معاملہ طے ہوا ہے، لیکن جب دے دیں تو پھر خبر. اسی طرح یہاں ہو رہا ہے، نن ہو رہا ہے، تو ماضی کو اس لیے لیا کہ ادھر تو لفظ نہیں تھا، تو اس کو پھر خبر سے نقل کر دیا گیا انشاء کی طرف. کہتے ہیں شرعن، لیکن حاشیہ میں آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں شرعن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ جو قید لگائی ہے، کیونکہ لغت میں بھی جو ہے ایسے کیا جاتا ہے کہ اس کو دوسرے معنی میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور نقل کر دیا جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ ما احسن زیدن، یہ خبر ہے، خبر نہیں ہے ما احسن زیدن، لیکن کہتے ہیں کہ یہ انشاء کے معنی بھی ہے. کس قدر زید حسین ہے، حالانکہ کس چیز نے زید کو حسین کر دیا اس معنی میں نہیں لیتے، جبکہ حسن خبر ہے، آپ کو بھی پتا خبر ہے یہ حسن. کہتے ہیں یہ نقل کیا گیا لغت میں. اور حسین بھی زیدین دیکھیے، یہ حسین بھی زید فعل امر ہے اور یہ انشاء ہے، لیکن اس کو خبر کے معنی میں نقل کر دیا گیا. کہاں وہ تو لغت میں بھی ہے، تو شرن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ لغت میں بھی نقل ہوتا ہے. ایک دفعہ للحاجتی، وہ پھر آگے آپ نے پڑھا کہ نکاح کے مسالے ہیں، تو پھر جب نکاح ہمیں نکاح ہی چھوڑ دیں تو اس کے ساتھ تو دنیاوی اور دینی مسرتیں متعلق ہیں، تو حرج کو دور کرنے کے لیے بھی، حاجت کو دور کرنے کے لیے اس کو انشاء کے معنی میں لیا گیا. سمجھ آ گئی اس کی. پھر انہوں نے کہا یہ منعقد